لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون پارہ 18 کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے قوم کو 950 سال دن اور رات تبلیغ کی۔ قوم سرکشی سے اور اپنی ضد سے نہ ہٹی، صرف 80 افراد مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا، ہماری نگاہ کے سامنے کشتی بناؤ۔ انہوں نے کشتی بنائی، قوم نے مذاق اڑایا۔ وہ تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں، آگ جس میں بھڑکتی ہے، اس سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، ہر طرف پانی پانی۔ بقائے نسل کے لیے جانوروں کے، پرندوں کے جوڑے اور انسان جو مسلمان ہوئے تھے وہ کشتی میں بیٹھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بیٹا جو بظاہر خاندانی طور پر رشتے میں تھے، لیکن انہوں نے آپ کی نصیحت کو حق کو قبول نہیں کیا اور خود پر ظلم کیا، وہ بھی اور ان کے ساتھ تمام منکر وہ بھی سب اس طوفان کا شکار ہوئے۔ کشتی چلتی رہی۔ اللہ نے فرمایا جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ تو پھر تم بھی اور تمہارے ساتھ والے اللہ کی خوبیاں بیان کریں۔ الحمدللہ کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ جلدی کریں نا۔ کہ سب خوبیاں اللہ تعالی کو، جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ بظاہر طوفان اور پانی سے بچانے والی چیز کشتی تھی، مگر اس کشتی کو حقیقت میں بچانے والا اللہ تعالی۔ آپ اسباب اختیار کریں، ہتھیار ضرورت کے وقت پکڑیں، مگر بھروسہ اللہ پر کریں، کیونکہ یہ سب اسباب بھی اس وقت کام آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نہ چاہے تو کوئی چیز کام آ سکتی نہیں۔ بیماری میں دوا لی جاتی ہے، ہمارے منہ سے یہی نکلتا ہے فلانی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ دوا ذریعہ اور وسیلہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ۔ وہ نہ چاہے تو وہ دوا اثر کر سکتی نہیں۔ لیکن نسبت اس سبب کی طرف کر دینا یا صرف اس کا بیان کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ بظاہر کشتی بچا رہی ہے، حقیقت میں اللہ بچا رہا ہے۔ اسی طرح بظاہر دوا سے فائدہ ہو رہا ہے، مگر حقیقی فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو جس چیز کے ذریعے وسیلے سے فائدہ ہوتا ہے اس کا نام لے دیا جاتا ہے۔ نسبت مجازی کے حوالے سے آپ بیان سنتے رہتے ہیں۔ اور کشتی سفر کرتی رہی، جودی پہاڑ پر جا کر رکی تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ، اور کہو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، آیت نمبر 29 سورہ المومنون کی ہے۔ مسافر جب بھی کسی جگہ جائے، کسی منزل پر اترے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ہم لوگ طلبگار ہیں، عافیت کے، سلامتی کے چاہنے والے ہیں، تو جو بھی یہ نسخے ملیں، کیونکہ یہ نبی کی دعا ہے، خود اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو مبارک دعا ہے۔ جب کسی منزل پر اترے مسافر تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالی نے اس کشتی کو جودی پہاڑ پر اتارا
اور فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور جانچنے والے تھے۔ امتحان کرنا اللہ کی سنت ہے، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال، اور اگر میں کسی امتحان میں ڈال دیا جاؤں تو مجھے ثابت قدمی حق پر عطا فرما۔ پھر حق پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی۔ اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو یہ مختصراً بتا چکا کہ اللہ تعالی نے نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نام بھی بتائے تھے آپ کو، سام، حام اور یافس۔ یہ جتنے بھی عرب ہیں، مسلمان ہیں، سامیون نسل ہیں، اور اس کے بعد رہ جاتے ہیں افریقہ والے، اور پھر یہ ایک خاص شکلوں والے جن کو آپ چائنیز، کورین وغیرہ کہتے ہیں، یہ حام اور یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں جودی پہاڑ پر اتار دیتا ہے۔ یہ واقعات قرآن میں جہاں دہرائے جاتے ہیں، کہیں بیان اہل ایمان سے ہے، کہیں کافروں سے ہے، انداز تخاطب دوسرا ہے، لیکن ان واقعات کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ایسی ہے جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کوئی آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کشتی کے اترنے کی دعا کی، وہ قبول ہو گئی، بیٹے کے لیے کہا تو اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو تم یہ نہ کہو کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ یہ کہو کہ نبی کی دعا رد بھی کر دی جاتی ہے، یعنی لوٹا بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر دعا نبی کی قبول ہوگی۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کا ذہن صاف کر دوں۔ جو لوگ 2-3 جمعوں سے یہ تفسیر سن رہے ہیں، انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ نبی اگر اللہ تعالی سے کچھ مانگتا ہے، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ نبی کی تو بڑی شان ہے۔ ہم اللہ کے ہر پیارے کے بارے میں اللہ کا فرمان جانتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا پیارا مجھ سے جو مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں، مگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ بیٹا بیٹا پکارتے رہے اور بیٹا نہیں بچا،
تو جو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو معاذ اللہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ نبی کے مقام کو جانتے نہیں. اور پھر ایسے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات لاتے ہیں اور اپنی زبان لمبی کرتے ہیں. یاد رہے پورا قرآن پڑھ لو. یہ بتاؤ نبی نے اللہ تعالی سے کچھ چاہا ہو اور اللہ تعالی نے واضح کیا ہو، اس کے بعد اس کی بات قبول نہ ہوئی ہو، ایسا ثبوت دو. دو باتوں میں یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا چچا آزر، بار بار کہہ رہا ہوں آزر ان کا سگا باپ نہیں تھا، والد نہیں تھا، چچا تھا. اللہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس چچا کے لیے جب بات کرنی چاہی، جب بات اونچی، فلما تبین لہو، قرآن کے الفاظ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر واضح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ اپنا نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے لیے دوسرے مقام پر دعا موجود، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو کیا کوئی کہے گا کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے دعا کی؟ نہیں. یہ یہاں دعا اس لیے بھی ضروری تھی کہ پتہ چل جائے کہ آزر ان کا والد نہیں ہے. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی. دوسری بات کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی ان پر واضح کر دیا تو انہوں نے وہ دعا نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہی، اللہ نے منع کر دیا. یہاں پھر وہی بات وما کان استغفار ابراہیم لابی وہ پڑھا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے نہیں، چچا کے لیے دعا کرنی چاہی تھی، اللہ نے منع کر دیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت بار بیان کر چکا ہوں. پوری کتاب لکھی ہے میں نے والدین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوے سے کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنے لوگ منفی باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہے. ان کو سوچنا چاہیے. یہ زبان اپنی کھولتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. اور متعدد روایات کے مطابق قرآنی آیات احادیث میں نے سب جمع کی ہیں اس کتاب میں. ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو زندہ کیا. یہ ایمان لانے کا بیان کیوں؟ تاکہ ان کو وہ درجہ بھی ملے جو ایمان لا کر حضور کے پیاروں کو ملا ہے. حالانکہ وہ ایمان، اگر اس کو کہا جائے کہ وفات کے بعد زندہ کیا ایمان لائے، اس بات کو ایک طرف رکھ کر کہا جائے تو بھی وہ ایمان والے تھے، وہ ہرگز مشرک اونچی نہیں تھے.
جو ان کے بارے میں غلط لفظ کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں. اور میں بہت چھوٹی بات کرتا ہوں، آپ کے چند روپوں کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، آپ اپنے کھانے کی چیز پلید برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کیسے اس میں ڈال دے گا؟ تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر کے ادھر لے جاتے ہیں اور پھر اپنی زبان دراز کرتے ہیں، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ اپنے بارے میں سوچیں، ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین الحمدللہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ ان کی برکت سے جنت عطا فرمائے. ہم تو یہ کہتے ہیں. کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے. مغفرت کی دعا کسی مشرک کے لیے اونچی نہیں کی جا سکتی. حضرت نوح علیہ السلام، قرآن میں واقعہ پہلے گزر چکا، اللہ نے خود فرما دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کے عمل درست نہیں ہے. واضح کر دیا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی یا ابراہیم علیہ السلام کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں کہ رد ہوئی، نہیں مانی گئی، ان لوگوں کی کوئی بات اس حوالے سے درست نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. ان کو اپنے علم کو درست کرنا چاہیے، اپنی فہم کو درست کرنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو اگر